الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگ اور دین بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے بتائے. آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے بہتر اور آپ کے بتائے ہوئے راستے سے بہتر راستہ کوئی ہو نہیں سکتا. انسان دنیا میں آیا ہے، اس کے ساتھ ضرورتیں لگی ہیں، اس کی بھی حاجتیں ہیں، اس کی ضرورتیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو، ایمان والے کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. جس طرح انسان کے ہاتھ کی انگلیاں 5 انگلیاں برابر نہیں، کوئی چھوٹی ہے، کوئی اس سے بڑی ہے، کوئی اس سے بڑی ہے، انگلیوں میں فرق ہے. تو دنیا کے انسانوں میں ایک طرح کے انسان نہیں ملے. سب کے مزاج بھی الگ ہوں گے، سب کے حالات بھی الگ ہوں گے، سب کی زندگیاں بھی الگ ہوں گی. مثال کے طور پر کوئی لمبا ہے، کوئی پستہ اور چھوٹے قد کا ہے، کوئی درمیانی قد ہے. کسی کے مزاج میں گرمی ہے، کسی کے مزاج میں نرمی ہے، کسی کا مزاج اعتدال والا ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ گرم. پھر انسان کوئی بہت زیادہ مال و دولت والا ہے، پھر کوئی انتہائی غریب تنگدست فقیر مفلس ہے، تو کوئی درمیانی حالت والا ہے کہ بھئی اس کا گزر بسر ہو جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، جو مالداروں کو بھی کام آ سکتا ہے، غریب ہو اسے بھی کام آ سکتا ہے، جو درمیانی ہو اسے بھی کام آ سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من اسفل منکم
ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے انسان کو دیکھو. دنیاوی معاملات دنیاوی اعتبار سے دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے ماتحتوں کو اپنے سے نیچے والے انسانوں کو دیکھو. تو زندگی میں کبھی پچھتاؤ گے نہیں, زندگی میں کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے, زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوگی, زندگی میں کبھی بے چینی نہیں آئے گی. وہ کس طرح؟ تو فرمائیں کہ جو آدمی اپنے اعتبار سے جس فیلڈ میں ہے, جس میدان میں ہے, جس طرح کی زندگی گزارتا ہے, وہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. ایک آدمی جس کے پاس ٹوٹا پھوٹا خود کا مکان ہے, اگرچہ جھونپڑا ہے, تو وہ جھونپڑے والا کسی پکے مکان والے کو نہ دیکھے کہ میرے پاس تو ایک ٹوٹا پھوٹا جھونپڑا ہے اور اس کے پاس تو کتنا بہترین RCC والا سلیب والا پختہ مکان ہے. آدمی پریشان ہو جائے. اس لیے پریشانی سے بچنا ہے تو نیچے والے کو دیکھو. فرمایا کہ اپنے نیچے والے کو دیکھو, میرے پاس تو یہ جھونپڑا ہے, وہ بھی خود کا ہے, اپنا ذاتی ہے. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے کرائے سے بچا لیا, ورنہ کیلنڈر گھومنے میں, مہینہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی. یہ پہلی تاریخ آئی, یہ 10 گئی, یہ 20 گئی, یہ 30 آئی, نکالو کرایہ. بھئی اللہ نے اپنا ذاتی مکان دیا, اپنا سر ڈھانپنے کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے, جیسا بھی ہے اپنا ذاتی مکان. اب جو آدمی کرائے پر رہتا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں تو کرائے پر رہتا ہوں, پوری زندگی کرایہ بھرتے بھرتے گزر گئی, نہ جانے کرایہ بھرنے سے کب چھٹکارا ملے. اب وہ اوپر والے کو نہ دیکھے کہ میرے پاس کرائے کا مکان ہے اور فلاں آدمی میرے سامنے رہتا ہے, اس کا کتنا بہترین ذاتی مکان ہے, وہ کتنا عیش-و-عیش ہے. انسان بے چین ہوگا, پریشان ہوگا. وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے کہ بھئی میں تو کرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ مجھے اتنا دے بھی دیتا ہے کہ میں وقت پر کرایہ بھر سکتا ہوں اور بھر بھی دیتا ہوں. دنیا میں کتنے انسان ایسے ہیں کہ جن کے پاس رہنے کے لیے کرائے کا مکان نہیں ہے. وہ سڑکوں پر, چوراہوں پر, کہیں درخت کے نیچے, کہیں بس اسٹیشن پر, کہیں ریلوے اسٹیشن پر, کہیں فٹ پاتھ پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. ان کے پاس کرائے سے رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے. تو نیچے والے کو دیکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے اس کی قدر دانی, اور پھر اللہ تعالیٰ اس قدر دانی کی برکت سے ہمیں اور ترقی دے. ایک آدمی جس کے پاس اسکوٹر ہے, موٹر سائیکل ہے, وہ یہ نہ سوچے کہ میں تو 2 ویل سے آگے نہیں بڑھتا ہوں, 2 پہیے والی میرے پاس, اور فلاں آدمی راتوں رات 4 پہیوں میں گھومنے والا بن گیا, اس کے پاس کار آ گئی, اس کے پاس بہترین سواری آ گئی. تو آدمی پریشان رہے گا, دل میں بے چین رہے گا, سکون نہیں ملے گا. اب وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے, میرے پاس بائک ہے, 2 ویلر ہے, اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں الحمدللہ. اوساری جانا ہے, سورج جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, کسی کا محتاج نہیں, 2 ویل لے کر موٹر سائیکل پر جا سکتا ہے. سکون اس وقت حاصل ہوگا جب وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا کہ میرے پاس تو یہ 2 ویلر ہے, بائک بھی ہے. اب میرا پڑوسی دیکھو, میرا محلے والا دیکھو, بیچارے کے پاس 2 ویل کے نام پر بائیسیکل ہے, میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے, اس کے پاس تو سائیکل ہے. اللہ کا فضل ہے کہ مجھے موٹر سائیکل ملی ہے. میرا یہ بھائی سائیکل پر اپنی
زندگی گزارتا ہے، کمپنی میں کام کرنے کے لیے، جاب کے لیے وہ سائیکل پر جاتا ہے، سکون حاصل ہو سکتا کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے۔ اب جو سائیکل والا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ فلاں آدمی کے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس کیوں سائیکل ہے، تو بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی۔ اب وہ اپنے سے نیچے والے کو دے تو سکون ملے گا۔ اللہ کا فضل ہے، میرے پاس تو سائیکل ہے، میرے اس بھائی کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، وہ پیدل چلتا ہے، وہ ہر چیز میں محتاج ہے۔ تو انسان شکر گزاری والی زندگی گزارے۔ اب جن کے پاس سائیکل بھی نہیں، موٹر سائیکل بھی نہیں، پیدل چلتا ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ میرے بھائی کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ اور وہ شکر اس طرح سے ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سالم 2 پیر عطا فرمائے جس سے میں چل پھر سکتا۔ میرے فلاں بھائی کے پاس پیر کی نعمت نہیں ہے، وہ معذور ہے، وہ محتاج ہے، اس کے پاس پیر نہیں ہے، وہ چلنے کے لیے محتاج، جانے کے لیے محتاج۔ تو انسان کو اپنے پیر کی قدر معلوم ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کرتے ہوئے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں سفر کر رہا تھا، دمشق کی جامع مسجد کے پاس سے گزرا۔ جب وہاں پہنچا تو دل میں کہنے لگے اللہ آج کیسا وقت آ گیا ہے کہ میرے پیر میں چلنے کے لیے چپل جوتیاں تک نہیں، اور یہ چلچلاتی تیز دھوپ ہے۔ فرمائے کہ ابھی دل میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بیچارہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے ہاتھوں کے سہارے سے، اپنی سوئی کے سہارے سے گھسیٹتا ہوا سڑکوں پر اور راستے کے اوپر آتا۔ فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ میرے پیر میں اگرچہ جوتیاں نہیں ہیں لیکن تو نے پیر تو صحیح سالم عطا فرمائے ہیں۔ یہ آنے والا بندہ جس کے پاس تو سینے سے پیر ہی نہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہمیشہ انسان اپنی زندگی میں ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو اطمینان ملے گا، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو بھی سکون حاصل نہیں ہوگی۔ اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اب نیچے والے کو مت دیکھو۔ دیندار بننا ہے ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ مثال کے طور پر اگر ہم 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں، اب نیچے والے کو نہیں دیکھیں گے کہ میں تو الحمدللہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اب نیچے والے کو دیکھیں گے اس طرح سے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کا پابند نہیں ہے اس کو دیکھ کر یہ دھوکہ کھائے گا کہ یہ تو 2 وقت کی 3 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اور میں تو الحمدللہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، تو آدمی ترقی نہیں کرے گا۔ اب اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور میرا فلاں بھائی ماشاءاللہ اشراق کا پابند، چاش کا پابند، اوابین کا پابند۔ اب اس کے دل میں جذبہ بڑھے گا کہ وہ اشراق چاش پڑھتا ہے، میں اس سے آگے بڑھوں، وہ اوابین پڑھتا ہے، میں تہجد گزارتا ہوں، تو آدمی دین کے معاملے میں آگے بڑھے۔ اگر میرا فلاں بھائی دن میں 1 بار قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو میں دن میں 2 باریں تلاوت کروں گا۔ اگر میرا بھائی اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرتا ہے اتنا مال، میں اتنا خرچ کروں گا۔ میرا بھائی دن میں یہ قربانیاں دیتا ہے، میں اتنی قربانیاں دوں گا۔ اس نے 3 دن لگائے، میں 10 دن لگاؤں گا۔ اس نے 10 دن لگائے، میں چلہ لگاؤں گا۔ وہ چلہ لگاتا ہے، میں 4 مہینے لگاؤں گا۔ وہ 4 مہینے لگاتا ہے، میں سال لگاؤں گا۔ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دین کے معاملے میں دیکھو گے تو دینی ترقی نصیب ہوگی۔ دین کے معاملے میں نیچے والے کو مت دیکھو، میں تو چلے لگاتا ہوں، اب یہ 3 دن میں کیا رکھا ہے، تو آدمی کی ہمت کم ہوگی، اپنے کو بڑا سمجھ بیٹھے گا۔ اس لیے دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جس انسان نے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ سیکھ لیا،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اس طریقے کو اپنی زندگی میں اتار لیا، وہ ہمیشہ سکون میں رہے گا، وہ ہمیشہ آرام میں رہے گا، وہ ہمیشہ اطمینان میں رہے گا، دنیا کی چیزوں میں اطمینان نہیں رکھتا۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ راحت ایک الگ چیز ہے اور اسباب راحت یہ الگ چیز ہے۔ یہ سکون جو ہے، راحت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور اسباب راحت یہ الگ چیز ہے، اس میں اللہ نے راحت نہیں رکھی۔ خود اپنا واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں، شدید گرمی کے موسم میں دل میں ارادہ ہوا کہ چلو گرمی شدید ہے، تھوڑی سی راحت مل جائے گی، میں بھی ذرا ایئر کنڈیشن لگا لیتا ہوں گرمی میں۔ تو اپنے یہاں گھر میں ایئر کنڈیشن لگانے کی خواہش ظاہر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی، بھائی ایئر کنڈیشن کوئی فری میں تو نہیں دے گا، اس کے لیے بڑی رقم، بڑا اماؤنٹ چاہیے، 40-50 ہزار روپے خرچ کرنے پڑے تب جا کر یہ ایئر کنڈیشن آئے گا۔ تو سب سے پہلے جیب کے اوپر بوجھ پڑے۔ دیکھیے بتاتا ہوں کہ اسباب راحت الگ چیز ہے اور راحت یہ الگ چیز ہے۔ تو اسباب راحت حاصل کرنے کے لیے انسان کو تکلیفیں جھیلنی پڑے گی۔ ایئر کنڈیشن کے لیے جیب سے 50 ہزار نکالا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایئر کنڈیشن لے کر آیا، ٹیکنیشین کو، الیکٹریشین کو بلایا جو وائر مین تھا، اس نے اس کو بتایا کہ ایئر کنڈیشن آ گیا، لگا دیجئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایئر کنڈیشن آ گیا اب لگے گا اور ہوا مل جائے گا، ایسے ویسے ہوا نہیں ملتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو وائر مین آیا تھا اس نے بتایا کہ حضرت آپ کے گھر کا وائرنگ جو ہے وہ کمزور قسم کے وائر سے بنایا ہے، یہ وائر اس قابل نہیں ہے کہ اس ایئر کنڈیشن کو چلائے، اس کے لیے آپ کو ہیوی کیبل چاہیے، ہیوی قسم کا وائر چاہیے، وہ اتنے روپے کا آئے گا۔ چلو اب اس کے لیے پیسے نکالیں، پہلے تو ایئر کنڈیشن کا خرچہ، پھر ہیوی قسم کا کیبل وائر منگوایا گیا اس کا خرچہ، وہ نہ کر دیا۔ اس نے وہ سیٹ اپ کیا اور ایئر کنڈیشن چلانا چاہا، نہیں چلتا۔ پھر وہ کہنے لگا حضرت آپ کے علاقے میں جو ڈی پی ہے، جو پاور ہاؤس ہے جہاں سے پاور آتا ہے، وہ اتنا کم ہے کہ یہ کیبل اس پاور کو کھینچ کر آپ کے ایئر کنڈیشن تک نہیں لے جاتا، اس سے آپ کا اے سی اٹھتا نہیں ہے ایئر کنڈیشن۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو آپ کو اسٹیبلائزر لانا پڑے گا۔ اب اور نکالو جیب میں سے 5 ہزار روپے اور نکالو، تاکہ اس کو اسٹیبلائزر لا کر دیا۔ اس نے وہ لگایا، پھر بھی وہ نہیں چلا۔ فرمانے کہ حضرت یہ ہلکی قسم کا، نارمل قسم کا اسٹیبلائزر ہے، یہ بھی آپ کے پاور کو اٹھا کر اے سی تک نہیں پہنچا رہا، ہیوی قسم کا لے کر آؤ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی دوڑ دھوپ میں 6 مہینے نکل گئے۔ حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں ایک راحت حاصل کرنے کے لیے 6 مہینے تک پریشانی رہی، پیسے خرچ کرتے رہے، یہ چیز نہیں چلے گی، وہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت سمجھ میں آیا کہ راحت اور سکون الگ چیز ہے اور اسباب راحت الگ چیز ہے۔ اللہ نے اسباب راحت میں سکون نہیں رکھا ہے، سکون یہ دل کی چیز ہے، سکون اور اطمینان یہ دل کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اسباب راحت کا محتاج نہیں، ایک مزدور قسم کا آدمی بغیر کسی پنکھے کے، بغیر کسی ایئر کنڈیشن کے رات کو آسانی سے بستر پر سوتا ہے، 8 گھنٹے کی نیند لے کر اٹھتا ہے، اور ایک آدمی جس کے پاس اسباب راحت ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، رات کو جلدی نیند نہیں آتی۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔